قبر میں جا کے لگیں گے کہ مولا حسین کی مجلس جو گرمی اور حبس میں بیٹھ کے سنی تھی یہ اس کا اجر مل رہا ہے، یہ جا کے پتہ چلے گا اس کا بڑا اجر ہے، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا اجر ہے اس موسم میں، اس حبس کے دور میں آپ کے صفحے عذاب میں بیٹھ جانا اور یہ سخت سست باتیں بھی سننا۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں اپنی مجلس بنا کے چلے جاتے ہیں، وہ گنتے ہیں کہ نعرے میری مجلس میں کتنے لگے تاکہ اگلی مجلس بھی کنفرم ہو جائے، لوگ کہیں بھی کیا خطیب ہے یار، کیا ذاکر ہے، کیا مجلس پڑھی، بابا میں بھی اس کو دعوت دوں، فلانے کو یار فلاں کو بلاؤ، بڑی کامیاب مجلس پڑھی ہے۔ کامیاب مجلس وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ 14 راضی ہو مجلس پہ، جہاں احیاء دین کیا جائے، دین کو زندہ کیا جائے۔ تو یہ جو جتنی ثواب کی روایتیں ہیں، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ کربلا کے سائر جو سوار جاتے ہیں کربلا میں، معصوم فرماتے ہیں جب وہ سواری کا ارادہ کرتا ہے اور گھر سے قدم نکالتا ہے، جتنے قدم زیارت میں جاتے اور آتے ہوئے وہ کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں، یعنی ایک قدم رکھتا ہے تو حج کا ثواب، اگلا قدم رکھتا ہے تو عمرے کا ثواب۔ اور معصوم فرماتے چھٹے امام فرماتے جو میرے جب حسین کی زیارت کے لیے نکلے، ہر قدم کے بدلے میں اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب اعمال میں درج فرما دے۔ یہ حدیث بھی ہے، اور حضرت عائشہ بھی راوی ہیں اس حدیث کی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا حسین کربلا میں دفن ہوگا، جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو جائے گا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ حیران ہوں کا ثواب، یا رسول اللہ حج کے برابر اتنے اخراجات، اتنی صحبت، اتنے مناسب بجا لانے کے حج کتنا مشکل عمل ہے، اور ایک مرتبہ زیارت کا ثواب حج کے برابر۔ فرمایا 2 حجوں کے برابر۔ اس نے کہا حضرت 2، فرمایا 4 حجوں کے برابر۔ حضور 4، فرمایا 8 حجوں کے برابر۔ حضرت وہ تعجب کرتی گئی، حضرت بڑھاتے گئی، یہاں تک آگے کہ جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا، ایک مرتبہ زیارت کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90 مقبول حج کا ثواب نامہ اعمال میں لگے گا۔ 90 مقبول حج۔ مجلس سننے کا کتنا ثواب ہے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر امام حسین کے برابر ہونے۔ یہ کتاب آپ نے سنا نا، ظاہر امام حسین کا کتنا مقام ہے۔ ایک غریب ہے جو زیارت کو وہاں نہیں جا سکتا، جو جا سکتا ہے اس کو جانا ہے، جو نہیں جا سکتا وہ مایوس نہ ہو، اخلاص کے ساتھ مجلس حسین میں شرکت کرے۔ معصوم فرماتے ہیں مجلس میں آنے والے عزادار کا مقام ظاہر حسین کے برابر، اس کو بھی اسی طرح ثواب ملے۔ یہ جتنی بھی ثواب کی روایات ہیں، ہجری کا ثواب، مجلس کا ثواب، ماتم کا ثواب، عزاداری کا ثواب، خرچ و اخراجات کا ثواب، اس پہ زیارات پہ جانے کا ثواب، شب قدر کا اتنا ثواب، یہ مستحب نماز پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ ثواب واقعاً ملے گا، حتماً ملے گا۔ ملے گا اس کو جو اپنے واجبات ادا کرتا ہوگا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، زندگی میں نماز کے قریب نہیں گیا، ہر سال زیارات پہ چلا جاتا ہے۔ ایک مومن کو میں نے کہا کہ خدا کے بندے، ہماری سوسائٹی میں رہتا تھا، کالا لباس بھی پہنتا ہے، انگوٹھی بھی پہنتا ہے، کڑا بھی پہنتا ہے، عزادار بھی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک 2 دفعہ میں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بیٹھو میرے پاس، آج میں آپ کے ساتھ نا اس معاملے کو طے کروں۔ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مولانا جب بیوی نے فرما دیا کہ جب تک میرے بیٹے کے حسین کے رونے والا جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو جب بیوی نے فرما دیا ہے اور میں غم حسین میں روتا ہوں، مجلس سنتا ہوں جا کے، تو غم حسین میں روتا بھی ہوں، تو میرے بغیر تو بیوی جنت میں جائے گی ہی نہیں۔ معاملہ ختم۔ مجھے کسی نماز کی کیا ضرورت، کسی روزے کی کیا ضرورت، کسی حج کی کیا ضرورت، کسی فرائض کی کیا ضرورت، کسی حرام کاموں سے بچنے کی، یہ مولویوں کا کام۔ مجھے بیوی نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جاؤں، میں روتا ہوں زیادہ، میں نے تو بیوی سے پہلے جنت میں جاؤں۔ یہ انسان کی نافہمی اور ناسمجھی کی بات ہے۔
آپ کو بیوی کا یہ فرمان یاد آ گیا؟ حضور کا فرمان حدیث یاد نہیں آئی؟ ان قبل ما سوا و ان رد ما سوا، جس کی نماز قبول اس کے اعمال قبول ہے، اس کی مجلس قبول ہے، اس کا ماتم قبول ہے، اس کا رونا قبول ہے، جس کی نماز قبول ہو گئی۔ اب میں نبی کی بات کو مانوں یا کسی ملنگ کی بات کو مانوں؟ مجھے بتاؤ بیٹا۔ نبی فرما رہے کہ جس کی نماز رات اس کا، اور میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی جملہ کہا ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول، لیکن یاد رکھنا ماتم نمازی کا قبول ہے، اس لیے کہ حدیث کہی ہے پیغمبر کی کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، جس کی نماز رد ہو گئی اس کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ او بھائی، جس بے نماز کو قرآن مشرک کہتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ پڑھو۔ جس بے نماز کو نبی کافر کہتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ جس بے نماز کو اللہ مشرک اور نبی کافر کہیں، میں اسے ابو ذر کیسے کہوں، میں اسے مومن کیسے تسلیم کروں؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی ثواب کی روایات ہیں یہ ثواب ملے گا، زیارت کا اتنا ثواب ہے، مجلس کا اتنا ثواب ہے، گریے کا ثواب۔ ایت اللہ باجت فرماتے ہیں کہ گریہ پر حسین کا ثواب نماز تہجد سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی واجب نماز نہیں پڑھتا اور سارا دل غم حسین میں ہوتا ہے نبی کے فرمان کے مطابق، اس کا کوئی عمل قبول۔ اس غلط فہمی کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مسئلہ اگر سمجھ آ گیا تو میرا برا اشرا ہے ایک طرف، اور یہ مسئلہ ایک طرف۔ اور بھائیوں یاد رکھنا، یہ مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مثال سمجھ لیجیے، سوال، ہاں، سلام کرنے کی کتنی نیکیاں مولانا؟ 99، شاباش، 99 نیکیاں ہیں سلام کرنے کی، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ نہیں بھی کرتے سلام، گناہگار نہیں تھے، آپ نے کیا، 99 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ جواب دینے کا ثواب ایک نیکی، اس لیے کہ جواب دینا واجب ہے۔ واجب کا ثواب کتنا ہے؟ ایک۔ مستحب کا ثواب کتنا ہے؟ 99۔ جو واجب نماز اپنی پڑھتا ہے گھر میں، اس کا ثواب، مثال دے رہا ہوں، اس کا ثواب فرض کرو ایک نیکی۔ جو مجلس میں آتا ہے 99 نیکیاں، لیکن یہ 99 نیکی اسے ملے گی جو نماز پڑھے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ رونے کا ثواب واقعی بیوی نے وعدہ کیا، نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ اپنے بیٹے حسین کے رونے والے کو جنت میں نہ دیکھ لوں۔ یہ بیوی کا وعدہ اس مومن کے لیے ہے جو عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہو، اس لیے کہ میرے بیٹے حسین نے تو نماز قائم کر کے دکھائی ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ امر بالمعروف آپ نے کیا، نہی عن المنکر کیا۔ مولا حسین نے تو عاشور کے دن عصر عاشور سب مارے گئے، پھر نماز ادا نہیں۔ بی بی میری مخدومہ نے شام غریبہ میں نماز بھائیوں کی لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز۔ ہاں، یہ 99 نیکیاں گریہ پر حسین کی اس کو ملے گی جو نماز کو پڑھتا ہوگا، اور بیوی کا وعدہ بھی اس نمازی عزادار کے ساتھ ہے، نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ وہ عزادار پہلے جنت میں نہ جائے۔ کو کلیئر ہوئی؟ میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ سارا سال کرپشن کرو، سارا سال ناپ توڑ میں کمی کرو، سود کھاؤ، لوگوں کا حق کھاؤ، جس کو مرضی ہے ستاؤ، ظلم کرو، اور سال کے آخر میں حج کر کے آ جاؤ، سارے گناہ معاف۔ یہ غلط کنسپٹ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا،
حج کے موقع پر یا شب قدر میں یا توبہ کرنے سے صرف وہ گناہ اللہ معاف کرتا ہے جو خدا سے متعلق ہیں، ایک۔ دوسرا وہ گناہ معاف کرتا ہے کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے شیطان مسلط ہو گیا اس کے اوپر، نہیں پتا چلا، جذبات میں آ گیا، جیسے ہوا شراب پہ بیٹھ گیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، مالک تیری بارگاہ میں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مجھے معاف، جو میں کر چکا معاف کر۔ اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ سچی توبہ کی دلیل یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ آئندہ زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تو یقین جانے اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ توبہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتے ہیں کہ میری معاف ہو جائے، حج پہ جاؤں، عمرے پہ جاؤں، زیارات پہ جاؤں، اور وہاں جا کے زیارات امام حسین کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، گناہ صغیر و کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی روایات ہے۔ مومن کے جنازے میں جو شریک ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنے کے بعد مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے جنازہ پڑھنے والے مومن کے سارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف کر دیں۔ حتیٰ کہ مولانا تشریف فرمائے کوئی مومن اگر کسی مرنے والے مومن کو غسل دیتا ہے تو جیسے ہی غسل مکمل کر لیتا ہے، شرط ایک شریعت نے کہی ہے کہ اس کے جسم پر اگر کوئی نقص ہے، عیب ہے، اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرے، اللہ اس غسل دینے والے کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنا بڑا تشییع جنازہ، جنازے کے ساتھ چلنے کا ثواب، جنازہ پڑھنے کا ثواب، غسل دینے کا ثواب، اتنے ثوابات ہیں، یہ سارے مستحب ہیں، یہ سارے اجر ملیں گے، یہ سارے ثواب ملیں گے، لیکن ملیں گے تب جب آدمی اپنی واجبات کو پہلے ادا کرتا ہوگا۔ یہ نمازی کو ملے گی، یہ روزہ دار کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ میں سے بھی ایک بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ علاقے کے حوالے سے، آپ حضرات میں سے بھی بعض لوگ ہوں گے جو ملازمت پیشہ ہیں، سرکاری نوکری کرتے ہیں یا کسی کمپنی یا ادارے میں ملازمت پیشہ ہیں، تو کسی بھی کمپنی میں اوور ٹائم دیا جاتا ہے، سہولت ہوتی ہے اوور ٹائم، 8 گھنٹے آپ کی پراپر ڈیوٹی ہے، اس کے بعد آپ اتنا اوور ٹائم لگانا چاہیں، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے، اپنے جتنی آپ کو سہولت ہے، آپ جانتے ہیں اور گواہی دینا دیں، اوور ٹائم کی جو مزدوری ملتی ہے نا رقم، وہ اصل ڈیوٹی کی رقم سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بولے ایسا ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پھر میں ملازمت نہیں کرتا، شاید مجھے اشتباہ ہو، اگر کوئی ملازم بیٹھو تو گواہی دینا۔ اوور ٹائم جو بندہ لگاتا ہے، اوور ٹائم کی مزدوری پراپر جو واجب اس کی ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ ملتی ہے، البتہ اوور ٹائم ملتا صرف اس کو ہے جو واجب ڈیوٹی کرتا ہو۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا یا نہیں۔ واجب ڈیوٹی جو کرتا ہے صرف اسی کو اوور ٹائم، اگر آپ کہیں کہ میں ڈیوٹی نہیں کروں گا، میں استعفیٰ لے رہا ہوں، مجھے اوور ٹائم پہ لگا دیں بس، واجب ڈیوٹی کرو گے تو اوور ٹائم بھی ملے گا۔ یہ جتنے مستحبات، یہ جتنے ثواب ہیں، اور واجب کی ایک نیکی ہے، مستحب کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 99۔ یہ 99 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی جو ایک نیکی کرے گا، یعنی واجب کرے گا تو 99 کا ثواب ملے گا۔ کلیئر ہوگی یا نہیں بات؟ جی تو میں بات سے بات نکلتی ہے، بات اس طرف نکل گئی، اور میں نے مسائل کے لیے وقت بھی بچانا ہے، اور میں نے کئی بجے مجھے اس کو تمام بھی کر دینا ہے، آگے سفر کرنا ہے میں نے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، قرآن مجید جو پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جتنے حروف اتنے فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے، اس کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن یہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو عامل بالقرآن ہوگا، جو قرآن پہ عمل بھی کرتا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ بس میں نے دیا کر لیا، مجھے تو جنت میں بھی تو جائے گی نہیں، پہلے میں جاؤں۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتے جو صادق نے فرمایا ہے ہماری شفاعت اس بندے کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو حقیر سمجھے گا۔ یہ صادق کا فرمانا،
امام فرماتے ہیں ہماری شفاعت قیامت کے دن اس بندے کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. حقیر سمجھتا ہے یعنی پڑھتا ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھتا. پکڑ لیں گے دیکھا جائے گا ہو جائے گا خیر ہے. ابھی میچ لگا